اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ عز و جل نے جہنمیوں کو ظالم قرار دیا اور ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کے دین میں تبدیلی چاہتے تھے کہ دین الہی کو بدل دیں اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دیں۔ اور تیسرا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ وعیدیں بطور خاص کافروں کے متعلق ہیں، لیکن جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف و تبدیلی چاہتے ہیں، جیسے بے دین ملحد لوگ جو دین میں تحریف و تغییر کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں جیسا مکالمہ بیان کیا گیا، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایسے مکالمے قرآن پاک میں اور جگہ بھی مذکور ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بے شک میرا ایک ساتھی تھا۔ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، اور مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ قَالَ، وہ جنتی کہے گا تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی گمراہ کر کے ہلاک کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی عذاب میں پیش کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین یعنی دائیں طرف والے، فی جنات یتساءلون، باغوں میں ہوں گے وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ تو آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ کفر و عناد اور بد عملی کی بڑی وجہ قیامت کا انکار یا اسے بھلانا ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے، جب اسے اس بات کا یقین ہو کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو یقیناً کبھی بھی بندہ گناہ میں نہ پڑے،
کبھی بھی فرمائے کہ اسے گناہ کا خیال تک نہ آئے، ہمیشہ نیک اعمال میں لگا رہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے روزانہ کچھ وقت موت، قبر اور قیامت کے متعلق غور و فکر کرنے کا مقرر فرمایا ہے۔ یہ فکر دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اور ایسی ہی سوچ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ کہ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو یقیناً اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ انسان جب قبر کو یاد کرتا ہے اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ انسان جب حشر کے میدان کو یاد کرتا ہے تو اسے اپنے اعمال کا محاسبہ نظر آتا ہے۔ تو یقیناً ایسے نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، فرمائے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ فرمائے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمائے کہ جو دن میں صرف 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، فرمائے اللہ تعالی اسے شہیدوں کے ساتھ اجر عطا فرمائے گا۔ کہ موت کو یاد کرنے کی بھی برکتیں ہیں۔ فرمائے کہ جب ہم انسان موت کو یاد کرتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب گناہوں سے بچتا ہے نیک اعمال کی رغبت بڑھتی ہے، نیک اعمال کی طرف توجہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ جب نیک اعمال کی کثرت ہوتی ہے تو دل میں فرمائے نور پیدا ہوتا ہے، اور یہی نور اسے آخرت کی یاد، فرمائے کہ آخرت کے مناظر، فرمائے سب کچھ دکھاتا ہے۔ اور ایسے نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کثرت سے کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا اس دنیا سے اس وقت جائے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ گھر نہ دیکھ لے، یہ نیک اعمال کی برکتیں ہیں۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فرمائے کہ جو آخرت کی یاد بھلاتے ہیں، فرمائے کہ جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اور میں نے ایک مرتبہ عرض بھی کیا تھا، فرمائے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، فرمائے کہ اور دین کے احکام کے بالکل قریب نہیں آتے، تو شریعت تو فرمائے انہیں دعوت دینے کا حکم دیتی ہے، لیکن جو فرمائے کہ بالکل بلانے کے بعد بھی فرمائے نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، بزرگان دین کہتے ہیں انہیں سلام کرنا بھی جائز نہیں، جو اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیتے ہیں، فرمائے تم ان پر سلامتی بھیج رہے ہو۔ اور نماز فرمائے نہ پڑھنے کا انجام کتنا برا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ، شاید آپ کو یاد ہوگا، ایک واقعہ بھی عرض کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، آپ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک مقام پہ ایک فرمائے کہ بستی ہے، لوگ ہیں اور بڑے خوشحال ہیں، ان کی فصلیں بڑی فرمائے کمال کی ہیں، سارے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں بھی وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، ان کے ساتھ بیٹھا رہا، اور فرمایا کہ پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا، دیکھا ساری فصلیں تباہ ہو گئی، فرمائے ساری بستیاں اجڑ گئی، سارے لوگ ختم، ان کی بستی فرمائے بنجر بن گئی ہے۔ فرمائے میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، سر جھکا کے عرض کی، باری تعالیٰ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا ان سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ کیا یہ بے نماز تو نہیں ہو گئے تھے؟ ان پر یہ عذاب آیا ہے؟ تو یہاں پہ مورخین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے روح اللہ، فرمائے یہ بے نماز نہیں ہوئے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، بلکہ ان کی بستی سے ایک بے نماز گزرا تھا، اور جس کنویں سے یہ پانی نکالتے تھے پینے کے لیے، اپنی فصلوں کو دینے کے لیے، فرمائے اس کنویں پہ آ کے اس نے منہ دھویا اور وہاں سے پانی پیا۔ یہ اس کی نحوست کی وجہ ہے کہ ساری بستی اجڑ گئی ہے ایک بے نماز کی وجہ سے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم کام میں مصروف ہیں، لہٰذا نماز کا وقت نہیں ملا۔ تجھے نہیں معلوم کہ تیری نماز کی اس فرمائے غفلت کی وجہ سے جس کام میں تو پڑا ہوا ہے، یہی کام تیرے لیے وبال جان بنے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو نہیں پڑھا۔ ابھی سورہ مدثر کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، کل بھی میں نے یہ عرض کی ہے، فرمائے جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے نا، فرمائے بتاؤ تمہیں جہنم میں کس وجہ سے ڈالا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔
نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت کی عادت نصیب فرمائے، خود نماز پڑھنے، اپنے بچوں کو، دوست احباب کو نماز کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کرنے والا بنائے، آمین۔